اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا 34واں سورہ ہے۔ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہیں جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمان میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اس کا ہیں، اور آخرت میں بھی اس کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا۔ اور جنوں میں ایسے تھے جو ان کے رب کے حکم سے سلیمان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ سلیمان جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے تھے، قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن، جسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ سلیمان جو چاہتے ان کے لیے بناتے قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن، جسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کس جگہ سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھسن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تو جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف نہ رہتے۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف نہ رہتے۔ سورہ فاطر 35واں سورہ ہے۔ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کا قاصد بنانے والا ہے، جن کو 2 اور 3 اور 4 پر ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ لوگوں خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے سکے؟ سوا کوئی معبود نہیں۔ خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہے، پھر ہم ان کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے وہ عزت تو سب خدا ہی کی ہے، اس کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں۔ اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک یہ خدا کو آسان ہے، اور یہ دونوں دریا مل کر ایک سا نہیں ہو جاتے۔ یہ تو میٹھا
ہے پیاس بجھانے والا، جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کہ کھاری، کڑوا اور سب سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں، تاکہ تم اس کے فعل سے معاش تلاش کرو، تاکہ شکر کرو۔ اور میں نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، یہی خدا تمہارا رب ہے، اس کی بادشاہی ہے۔ اے پیغمبر، تم اپنے لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو، بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرا اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندہ اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، خدا ہی جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، بڑا افضل سے ان لوگوں کے لیے بہشت جاودانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تھکان ہوگی۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ ان عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ ان عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں، اور اس طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیاں کو کاٹ ڈالے گا۔ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ سورہ یاسین 36واں سورہ ہے۔ الحمدللہ۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، اور سیدھے رستے پر یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے۔ غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے خواب کی بشارت سنا دو، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے، ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ سورہ الصفات 37ویں سورت ہے۔ قسم ہے سب باندھنے والوں کی، پر اجما کر پھر ڈانٹنے والوں کی، جھڑک کر پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی، غور کر کے تمہارے معبود ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔ بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا، اور ہر شیطان سرکشی سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی منزل کی طرف کان نہ لگا سکیں، اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، یعنی وہاں سے نکال دینے کو، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، وہاں
جو کوئی فرشتوں کی بات کو چوری سے چھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ ان کے پیچھے لپکتا ہے۔ سورہ صاد 38واں سورہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صاد، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو مگر لوگ کافر ہیں، وہ غور اور مخالفت میں ہیں، وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ جس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگواتے رہیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔